بھائیوں وہ ہے جاننے کی۔ زندگی 4 دن کی مہمان ہے، زندگی 4 دن کی مہمان ہے۔ اگر ہم اپنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے اس خدا کو مان رہے ہیں، کوشش کرو ماننے کے ساتھ ساتھ کسی اللہ والے سے اس کو جاننے کا علم حاصل۔ تو جو ماننے کا علم ہوتا ہے وہ اہل علم دیتے ہیں، ان کے بغیر انسان ادھورا ہے۔ اور ماننے کے بعد جو جاننے کی بات ہوتی ہے اس کو اہل اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، زندگی کوشش کریں کہ زندگی میں ماننے کے ساتھ ساتھ جاننا سیکھیں۔ ماننے والے اور ہوتے ہیں، جاننے والے اور ہوتے ہیں۔ اسی لیے وہ اللہ کے پیارے، ان کی مزاروں پر بھی آج رونق ہے، ان کی قبروں کو بھی لوگ سلام کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ماننے کے ساتھ ساتھ اس کو جانا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا ایک قول مبارک ہے، آپ نے فرمایا میں نے 36 سال زہد کیا، اتنا زہد کیا کہ لوگوں نے مجھے زہد الانبیاء کا لقب دیا، لیکن میری بات نہیں بنی۔ میری بات تب بنی جب میں نے اپنے پیر خواجہ قطب کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے اور میرے پیر نے بتایا فرید آؤ، اب تک جس کا نام لیتا ہے تجھے بتاؤں وہ نام والا کہاں ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ نام والا ایک نام ہوتا ہے، ایک نام والا ہوتا ہے۔ حافظ عمر ایک نام ہے، یہ کسی دن اپنے استاد کے پاس نہ جائے اور وہ استاد کہیں کہ یہ نام والا تو نہیں آیا، اس کا نام لکھ کر میں اس کو حفظ کرانا شروع کر دوں، تو اس کے استاد کبھی بھی حافظ عمر کے نام کو حفظ نام اور ہے نام والا جس کا نام ہوتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ نام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کبھی نام والا مل جائے۔ نام والا، مجھے لگی ہو پیاس، بات لمبی ہوگی میں ختم کرتا ہوں، میں کہوں پانی پانی، تسبیح لے لوں اور کرنا شروع کر دوں پانی 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 پانی، تو میری پیاس بجھ جائے؟ نہیں۔ جب میں پانی پانی کر رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی پانی والا سن لے اور مجھے 2 گھونٹ پانی کی پلا دے۔ 2 گھونٹ پانی کے، تو نام اور ہے، نام والا اور ہے۔ پانی پانی کرنے سے پیاس نہیں بجھتی، پانی پانی کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ جس کے پاس پانی ہے وہ چند گھونٹ پانی کے پلا دے۔ میرے بھائیوں، جب سے پیدا ہوئے ہیں ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اور توفیق عطا فرمائے، اللہ کا نام لے رہے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ جس کا نام لے رہے ہیں کبھی وہ کوئی نام والا مل جائے اور ہمیں اس نام والے کی پہچان جائے۔ گم ہے جو تیری آنکھ کا وہ منظر تلاش کر، باہر جو کھو گیا ہے اسے اندر تلاش کر۔ باہر جو کھو گیا ہے اسے اندر تلاش کر، جو تجھ کو تیری ذات سے باہر نکال دے، دشت جنوں میں ایسا کلندر تلاش کر، دشت جنوں میں ایسا۔ تو میرے بھائیوں، یہیں پر گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں کہ ہم ماننے والے ہیں۔ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں حیوانوں سے نکال کر انسان بنایا، پھر انسانوں میں سے اس نے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمان بنایا، پھر ان مسلمانوں میں سے ہمیں صاحب ایمان بنایا کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مان رہے ہیں، لیکن ایک درجہ ہمارا رہتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح بچے نے کہا، جو آیت کریمہ پڑھی وہ کیا تھا؟ کیسے اس کا ترجمہ یعلمون کا مطلب پتہ ہے کیا؟ جاننے والے۔ کیا مطلب بنتا ہے؟ علم کا مطلب کیا بنتا ہے؟ جاننا، جاننے والے۔ تو قرآن میں کیا خدا فرما رہا ہے؟ جاننے والے نہ جاننے والوں کے برابر کب ہو سکتے ہیں؟ جاننے والے نہ جاننے والوں کے برابر کب؟ علم کا مطلب ہے جاننا۔ کیا مطلب ہے؟ جاننا۔ کس کو جاننا؟ ایک کتاب، قاری صاحب ایک کتاب لکھ دیں اور اس کے بعد اس کتاب کو ہی پڑھنا شروع کر دیں، تو بندہ کہے کیوں بھائی؟ قاری صاحب کہے میں علم حاصل کر رہا ہوں۔ بندہ کہے یہ تو قاری صاحب آپ نے خود لکھی ہے، یہ تو آپ نے جو آپ کے اندر سے آئی ہے اس کو حاصل کرنا علم نہیں ہے آپ کے لیے، یہ اوروں کا علم ہے، آپ کا علم نہیں ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کر اور علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ آپ کے اندر سے آئی ہے تو آپ کا علم کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، فقہ نے یہاں پر لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے جس کو جاننا کہتے ہیں نا، وہ یہ نہیں ہے کہ جو ہم نے لکھا ہے اس کو جاننا ہے، بلکہ جاننا یہ ہے کہ جس نے لکھا ہے وہ کیا ہے۔ جس نے لکھا ہے وہ یہ حضرت انسان کیا ہے۔ بس ایک بندے پیر کے پاس گیا، اس نے کہا صحیح مرید کر دو۔ پیر نے پوچھا بیٹا تو کون ہے؟ اس نے آگے سے ہاتھ باندھ دیے، اس نے کہا صحیح یہی تو پوچھنے آیا ہوں کہ میں کون ہوں، یہی تو پوچھنے آیا ہوں کہ میں، بس
جو تمہیں تمہاری پہچان کرا دے اور تمہارے خدا کی پہچان کرا دے، اس کو فقیر کامل کہتے ہیں، اس کو پیر کامل کہتے ہیں، اس کو شیخ کامل کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے ماننے کے، جو ہمارے اہل علم بہت باخوبی انجام دے رہے ہیں۔ ان کی تعظیم، ان کی تقریم، ان کی عزت افزائی، ان کو احتشام کے ساتھ اپنے گھروں میں بٹھانا، ان کے مصلوں کی تقریم کرنا، یہ ہمارے سب پر فرض ہوتا ہے، کیونکہ یہ حضور کے علم کے بارے سے۔ کبھی بھی کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مسجدوں میں جاؤ، ٹائلیں لگوانے سے پہلے یہ سوچو، پتھر لگوانے سے پہلے یہ سوچو کہ جس میں تمہاری نماز پڑھوانی ہے اس امام کی حالت کیا ہے، اس امام کی حالت کیا ہے۔ تم لاکھوں کروڑوں کا پتھر ایک عمارت پر لگا دو اور تمہارا پڑھانے والا امام جو ہے اس کو فکر ہو گھر کے بل کی، اس کو فکر ہو بچوں کے تعلیم کی، اس کو فکر ہو گھر میں کھانا بنانے کی، میرے بھائیوں تمہارے وہ کروڑوں روپے مسجد پر لگانا بہتر نہیں ہے۔ ہاں بہتر ہے جب تم اپنے پڑھانے والے امام سے فارغ ہو جاؤ، پھر چاہے تم اربوں لگا دو، خدا کا گھر ہے جیسے، کیونکہ خدا کا گھر خدا نے نہیں بنایا، یاد رکھیں خدا کا گھر وہ کس نے بنایا ہے قاری صاحب؟ ہم نے بنایا ہے، انسان نے بنایا ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ کوئی مسجد اللہ نے بنائی ہے؟ ہر مسجد کس نے بنائی ہے؟ انسان نے بنائی ہے، اور نام دیا ہے خدا کا، بنائی کس نے ہے؟ لیکن جو امام ہوتا ہے اس کو بنانے والا کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام کو بنانے والا کون ہے؟ جو اس مسجد میں کھڑا ہے۔ مسجد کو ہم بناتے ہیں، لیکن مسجد کا جو امام ہے اس کو بنانے والی ذات خدا ہے۔ انسان کو خدا نے بنایا ہے، انسان کو کس نے بنایا ہے؟ تو میرے بھائیوں جس کو ہم نے بنایا اس کی تو ہم خیال رکھ رہے ہیں، لیکن جس کو خدا نے بنایا ہے اس امام کو بھول جاتے ہیں، اس انسان کو بھول جاتے ہیں۔ خدا جو تمہارے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، جو تمہارے بچوں کو دین سکھاتے ہیں، جو ہمارے بچوں کو کلمہ سکھاتے ہیں، جو ہمارے بچوں کو نماز پڑھنا سکھاتے ہیں، جو ہمارے بچوں کو قرآن کی زیر تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، ان اماموں کو ماننا، ان علماء کو ماننا۔ کبھی بھی کوئی بندہ تمہیں علماء سے دور بھگائے وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ کوئی محدث، کوئی شیخ، کوئی طریقت کا پیشوا اپنی مسلک پر بیٹھ کر تمہیں مولویوں سے اور اماموں سے دور بھگائے وہ حق پر ہے، کیونکہ وہ علم سکھانے والے ہیں۔ دونوں مسندیں حضور کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سکھا رہا ہے، ایک سمجھا رہا ہے، ایک بتا رہا ہے، ایک اس بتائی ہوئی بات کو دکھلا رہا ہے۔ دونوں باتیں لازم و ملزوم ہیں۔ وہ لوگ ادھورے ہیں جو مصلوں پر بیٹھ کر علماء کرام کے خلاف نمازیں پڑھتے ہیں، وہ پیر کامل نہیں ہے جو اہل علم کا جو ہے نا اس کو عزت اور تقریم نہیں دیتے۔ اہل علم کی عزت اور تقریم کرنا یہ سب سے پہلا فریضہ ہے جو ہمیں مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ ہم لوگ قرآن کی عزت کرتے ہیں، لیکن جو اس قرآن کو سینوں میں اتار رہا ہے اس عالم کی عزت نہیں کرتے۔ ہم لوگ مسجدوں میں جوتے سٹینڈ بنوا دیتے ہیں، لیکن اگر ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے نمازی بھائیوں کے پاس جوتے نہیں ہیں تو وہ لاکھوں کے سٹینڈ بنانے سے افضل پہلا کام یہ ہے ان لوگوں کے پاؤں میں جوتے پہنوانا، ان ٹائلوں لگانوں سے بہتر ہے پہلا کام لگواؤ، منع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق دے، اور اتنا دے کہ وہ ایک نہیں وہ ہزاروں مساجد بنوا دے، لیکن اس سے پہلے جو نمازی ہیں، جو نماز کو پڑھانے والے ہیں، ان کو بہتر بنا۔ مساجد میں لاکھوں کے پردے مخمل کے لگوانے سے پہلے کوشش کرو تمہاری امام کے کپڑے تو نہیں خراب، ان کو کپڑوں کی ضرورت ہوگی، ان کے بچوں کو کپڑوں کی ضرورت ہوگی۔ کیا تمہارے ساتھ کھڑا ہوا کوئی نمازی اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تو نہیں؟ ہاں، جب وہ سب کچھ مکمل ہو پھر ایک نہیں، چاہے 1 لاکھ چاہے 1 کروڑ کی اللہ تمہیں توفیق دے اس کے گھر پر لگاؤ، کیونکہ اس کی دی ہوئی توفیق ہے، لیکن پہلے ان پر لگاؤ جو اس گھر میں کھڑے ہو کر تمہارے ساتھ ہیں، ورنہ تم نماز گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے۔ حضور نے فرمایا مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں، دل کرتا ہے کہ میں لکڑیاں اکٹھی کر کر ان کے گھر کو، ان کو آگ لگا دوں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن مجھے ان کے گھر والوں کا خیال ہے۔ ایسے ہی ہے، اگر نماز خدا کی پڑھنی مقصود ہوتی صرف تو ہمیں حکم ہوتا گھر میں پڑھ لو۔ مسجد میں کیوں بلایا جاتا ہے؟ اس لیے بلایا جاتا ہے تمہیں پتہ چل جائے تمہارے دائیں کھڑے ہونے والے کی حالت کیا ہے، تمہارے بائیں کھڑے ہونے والے کی حالت کیا ہے، جو تمہارا پیشوا ہے اس کی حالت کیا ہے، جو تمہارے آگے پیچھے صفوں میں کھڑے ہوئے مسلمانوں کی حالت کیا ہے۔ ہائے افسوس ہم نے رسم سے پکڑ لی، لیکن جو اس رسم کا جست ہے اس کو بھول گئے۔ ہم لوگوں نے نماز کو اپنا لی، ہر ایک مالک توفیق عطا فرمائے، لیکن یہ کھڑے نمازی ان پر نظر نہیں رکھتے۔
جو سامنے پیشوا کھڑا ہے، جو ہمیں 5 نمازیں پڑھا رہا ہے، اگر اس کے کپڑے پھٹے ہوئے، اس کے کپڑے پرانے ہیں، اس کے پاؤں میں جوتی جو ہے وہ درست نہیں ہے، اگر اس کے گھر میں کھانا نہیں ہے، اس کے گھر کے بچوں ترس رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کھا کا کھانا صحیح ملتا بھی ہے کہ نہیں، ہم 20,000 تنخواہ دے کر خوش ہو رہے ہیں۔ سوچا کرو خدا را خدا، 15 سے 20,000 ایک گھر کا آج کل بل رہا ہے، کبھی سوچا امام مسجد میں اس کا گزارا کیسے ہے؟ امام مسجد کا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ 1,000 روپے تنخواہ بڑھانی ہو تو کمیٹی والے 100 باتیں کرتے ہیں، جی کیوں بڑھانا ہے، کیا وجہ ہے، کبھی سوچا وہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا رہا ہے، وہ ہمارے بچوں کو، یہ حافظ عمر کو قرآن سکھایا گیا، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ جس نے تمہارے بچے کے دل میں اور سینے میں قرآن کو اتار دیا، اگر وہ والدین وہ اہل خانہ اس استاد کی عزت نہیں کر سکتے نا، تو اس قرآن کا تو تمہارے سینے میں اترا ہے، اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر تم لوگ اپنے استاد کی عزت کروانا نہیں جانتے، اپنے امام کی عزت کروانا نہیں جانتے، اپنے ارد گرد کھڑے ہوئے بھائیوں کی اگر تمہارے دلوں میں احساس نہیں ہے تو ہماری باتیں بس بات معذرت کے ساتھ، لیکن ٹاپک ایسا ہو گیا کہ میں مجبور ہو گیا بات خدا را خدا را خدا خدا را خدا، اگر صحیح معنوں میں فقر حاصل کرنا چاہتے، صحیح معنوں میں فقیری کو حاصل کرنا چاہتے، صحیح معنوں میں پیر بننا چاہتے، صحیح معنوں میں عالم دین بننا چاہتے، تو اہل علم کی قدر کرو، انسانوں کی قدر کرو، ارد گرد بسنے والوں کی قدر کرو، پھر ہے کہ سمجھ جاؤ کہ تمہیں کسی نے مقام عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ بڑے مقام پر وہ ہوتا ہے، میرے جملے یاد رکھنا، بڑے مقام پر وہ ہوتا ہے جس کو چھوٹا نظر آنا بن جاتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ حقیقت میں بڑے مقام پر، جس کو چھوٹا نظر آنا، تمام مراتب، تمام منازل طے کرنے کے بعد ایک انسان کو خود میں ایک انسان نظر آتا ہے، سبحان اللہ۔ ایک انسان کو خود میں ایک، جو بھی بڑا ہوا ہے نا اس نے بڑے ہو کر صرف ایک ہی کام کیا ہے، انسانوں کا بھلا کیسے، انسانوں کا بھلا، چاہے با جماعت نماز کروا کر کرایا جائے، چاہے زکوٰۃ دے کر کروایا جائے، چاہے سحری اور افطار دے کر کروایا جائے، چاہے قربانی دے کر کروایا جائے، چاہے قربانی کھلا کر بس کام ایک ہی ہے، اللہ کی مخلوق کا بس میرے بھائیو گم ہے جو تیری یہاں کا وہ منظر تلاش کر، باہر جو کھو گیا ہے اسے اندر تلاش کر، جو تجھ کو تیری ذات سے باہر نکال دے، دشت جنوں میں ایسا قلندر ہے۔ مالک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، ہمارا بچہ، ہمارا بھائی حافظ عمر جس نے قرآن کو حفظ کیا یا اس کے علم کو حاصل کرتا ہے، اس محفل پاک کا صدقہ اہل علم کی عزت اور تکریم کرنے کی توفیق عطا۔ علم نہیں ہوگا تو معرفت نہیں آ سکتی، علم نہیں ہوگا، جب مانو گے نہیں تو جان نہیں سکتے، ماننا پہلا کرو، اگر ماننے والوں کی عزت نہیں کرو گے تو جاننے والوں کے پاس نہ پہنچ کیسے سکتے، اور اگر کوئی جاننے والا تمہیں ماننے والوں سے دور کر دے تو سمجھ آنا وہ جاننے والا حق پر نہیں، جاننے والا تو ہوتا ہی وہ ہے جو سب سے پہلے ماننے والوں کو سینے سے لگاتا ہے کہ ان کا صدقہ ہے کہ آج تم نے مان لیا ہے اور تمہیں جاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ